نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سورہ القصص کے مضامین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے۔ مکی دور کی صورتوں میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے واقعات کی طرف اشارات اور پیش گوئیاں ہوتی ہیں۔ ان واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے اور حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہ سورہ القصص ہجرت کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کا اس کا پس منظر ہجرت ہے۔ اس سورہ میں ہجرت کے سفر اور اس کے نتائج کی جانب جا بجا اشارات ہیں۔ بنیادی مضمون ایمان اور یقین ہی کا چل رہا ہے، جیسا کہ سورہ النمل میں بھی ایمان اور یقین ہی کا مضمون تھا۔ آغاز میں سمجھایا گیا کہ ایمان اور شرک، حق اور باطل کی کشمکش میں آخری جیت حق کی ہوتی ہے۔ اہل باطل کے پاس کتنی ہی قوت ہو، دولت ہو، مغلوب ہوتے ہیں، اور اہل حق کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں اللہ کی مدد سے غالب آتے ہیں، بلکہ انہیں امامت و قیادت اور خلافت عطا کی جاتی ہے۔ اس بات کو تاریخ سے اور گزشتہ انبیاء کی تاریخ سے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا۔ فرعون نے ملک میں سر اٹھایا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک گروہ کو اپنی پالیسیوں سے دن بدن کمزور کیے جا رہا تھا، جن میں سے ایک یہ بھی تدبیر تھی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ تھا بڑا فسادی، یعنی جو اس طرح کی حرکات کریں کہ اپنی ہی عوام کو آپس میں لڑائیں اور انہیں گروہوں میں بانٹیں اور انہیں کمزور کرتے چلے جائیں، یہ فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب فرعون تو یہ کام کر رہا تھا اور ہمارا منصوبہ کچھ اور تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جنہیں اس ملک میں کمزور کر دیا گیا ہے، یعنی وہ کمزور نہیں ہیں بلکہ انہیں کمزور کر دیا گیا ہے، ان پر ہم کرم کریں، انہیں ہم امامت عطا کریں اور انہیں ہم وارث بنائیں، اور انہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کریں۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے وہ مشہور خواب کی طرف جو فرعون نے دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے اس نے آرڈر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کیا جائے۔ اب اپنے اس منصوبے پر کہ اللہ کیسے کرم کرنا چاہتا ہے اور جب کرم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو اپنے اس منصوبے پر اللہ نے یوں عمل شروع کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی ان ارضعیہ، کہ انہیں دودھ پلاتی رہو جب تک کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جو ہی آپ کوئی خطرہ محسوس کریں تو انہیں دریا میں بہا دینا، ڈرنا نہیں، غم نہ کھانا۔ انا رادوہ الیک، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے آپ کے پاس واپس لائیں گے، اور نہ صرف واپس لائیں گے بلکہ اسے رسول بھی بنائیں گے۔ اسی وقت سے اللہ نے وعدہ کر دیا۔ اب پھر وہ باتیں ہیں کہ جب فرعون کے محل میں پہنچے تو کیا ہوا، یہ باتیں کچھ پہلے گزر چکی۔ فرمایا کہ جب انہوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، یعنی دودھ نہیں پیا کسی کا، تو ان کی والدہ محترمہ کو لایا گیا اور وہ دودھ پینے لگ گئے، اور پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے شہزادے کے طور پہ کروائی اور ان کے گھر کو شاہی گیسٹ ہاؤس بنا دیا گیا۔ فرمایا کہ فرددناہ الی امہ، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گھبرانا نہیں، موسیٰ کو ہم واپس لائیں گے، چنانچہ ہم نے وعدہ پورا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو
ان کی والدہ محترمہ کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ انہیں کوئی غم نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ اور تاکہ جان لیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، اس لیے خوف میں پڑ جاتے ہیں، کسی دکھ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ محترمہ سے وعدہ اور پھر اس وعدے کا پورا کرنا، اس کا حوالہ بعد میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، اب وہ جوان ہو گئے، محل میں ان کی پرورش تھی، شہزادے کے طور پر زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اب ایک واقعہ پیش آ گیا، حضرت موسیٰ کو یہ معلوم تھا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور یہ میرا دشمن ہے، انہوں نے میری قوم پر ظلم کر رہا ہے، اور سب حالات ان کے سامنے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل سے نکل کر باہر آئے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، ایک آدمی تو ان کے قبیلے کا تھا، اسرائیلی تھا، اور دوسرا قبطی تھا، یعنی فرعون کی قوم کا تھا۔ تو ان جو اسرائیلی ہے، اس نے ان سے مدد مانگی کہ یہ دشمن ہے، اس کے خلاف میری مدد کرے۔ اسرائیلی بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہماری قوم کا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے اور ایک گھونسا رسید کیا، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے تگڑے جوان تھے، بس گھونسا پڑا، اس نے پانی نہیں مانگا، مر گیا۔ اوہو، ارادہ تو نہیں تھا کہ مارنا، وہ تو ویسے ہی ذرا سبق سکھانا چاہتے تھے۔ کہا کہ اوہو، یہ تو شیطان کا اثر ہے، شیطان کا کام ہو گیا، شیطان واقعی گمراہ بھی کرتا ہے اور کھلا دشمن ہے۔ فوراً اللہ سے دعا کی، پروردگار میں نے اپنے ہی اوپر ظلم کر لیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہی انسان سے غلطی ہو، انسان کو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اڑنا نہیں چاہیے اپنے گناہ پر۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب عرض کی کہ پروردگار، آپ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میرا گناہ معاف کر دیا، میں اب کبھی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسی نعمت ہو اس کا شکر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگلا روز ہوا تو حضرت موسیٰ نکلے کہ کہیں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ قتل ہو گیا، کس نے قتل کیا، تو کچھ دیکھ بھال رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر وہ چیخ رہا ہے کہ یا موسیٰ، موسیٰ ادھر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ پہلے کی پریشانی تھی، یہ پھر پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بے راہ ہے، بہت ہی بے راہ ہے، نہ سمجھ آدمی ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ اب جب ڈانٹ پڑی حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ بڑھے تو تھے دشمن کو پکڑنے کے لیے، کہ جو دونوں کا دشمن تھا، یعنی قبطی تھا کسی اور قوم کا، لیکن جب حضرت موسیٰ کے تیور دیکھے اس اسرائیلی نے تو گھبرا گیا، کہنے لگا کہ موسیٰ جیسے کل تو نے بندہ مارا ہے آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اوہ، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تو اس ملک میں زبردست آدمی بننا چاہتا ہے، تیرا کام لگتا نہیں ہے کہ تو کام کو درست کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو بات چھپی ہوئی تھی اس اسرائیلی کے زبان سے ظاہر ہو گئی۔ اب مشورے شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ جس پیار سے اور نازوں سے پل رہے تھے وہاں، اب قبطی ان سے حسد کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم کیا یہ اسرائیلی بچہ اور نوجوان اس کی تم پرورش کر رہے ہو، تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اب جب قبطی قوم کا آدمی قتل ہو گیا اور ہوا حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے بات جو کھل گئی تھی، اب وہ بیٹھی ان کی مجلس شورا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ یہ ہوا کہ قتل کیا جائے، اس بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا جائے۔ انہی میں اللہ نے ایک بندہ بٹھایا تھا جس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت تھی، وہ دوڑتا ہوا آیا، موسیٰ
یہ لوگ، یہ جو مجلس شورا ایلیٹ کلاس ہے فرعون کی، یہ تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں سے ڈرتے ہوئے، دیکھتے بھالتے ہوئے نکلے اور دعا کی، پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مظلوم کی مدد اور ظالم کو سزا دینے کی وجہ سے مصر سے نکلنا پڑا۔ آپ کو ظلم کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا۔ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب آپ کو بھی یہاں سے اسی طرح نکلنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ مصر سے نکلے اور مدین کی راہ پر پڑ گئے۔ مدین، موسیٰ علیہ السلام مدین کی راہ چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب چلے۔ اور لکھنے میں یہ دونوں لفظ ایک جیسے ہیں، مدین اور مدینہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، بولنے سے فرق ہوتا ہے، اور جو فرق ہے وہ صرف تا کا ہے۔ گول تا ہے نا مدینہ میں آخر میں، صرف اس تا کا فرق ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تا ہجرت کی ہے، ہجرہ، وہ بھی اس میں بھی گول تا ہے، یہ تا ہجرت کی ہے، اس لیے کہ یثرب مدینہ ہجرت کی وجہ سے بنا، تو وہ مدین کی راہ چلے، حضور مدینے کی راہ چلے۔ دعا کی، ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے اور مجھے اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتا ہے تو رب اسے بہترین ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ چلتے چلتے مدین کے کنویں پر پہنچے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکلتے ہوئے کیا دعا کی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وہی اسی سے ملتی جلتی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ مدین کے کنویں پہ پہنچے، دیکھا کہ وہاں لوگ پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو طرف بالکل پیچھے دو لڑکیاں کھڑی ہیں اپنا ریوڑ روکے ہوئے، وہ ان کے اندر آ کر مکس نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو بڑی غیرت آئی کہ یہ مردوں کو چاہیے کہ پہلے ان لیڈیز کو موقع دیں کہ وہ اپنی جانوروں کو پانی پلائیں اور چلے جائیں، لیکن وہ پیچھے کھڑی ہیں اور یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے، ان لڑکیوں سے جا کر پوچھا کیا وجہ ہے، کیا آپ کا حال کیا ہے، کیسے یہاں پہ کھڑی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ پانی پلا کر چلے نہیں جاتے ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہم یہاں جو آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، اگر ابا صحت مند ہوتے تو وہ خود آتے پانی پلانے کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، دو باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ضرورت ہو تو لیڈیز بھی کام کے لیے باہر جا سکتی ہیں، جاب کر سکتی ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر جانا، باہر نکلنا یہ مناسب نہیں۔ بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری ہی اتنی ہے کہ اگر بچوں کی پرورش صحیح طرح پر کر دیں تو یہ سب سے بڑی جاب ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر جاب کرنی ہے لیڈیز نے تو ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان علیحدہ یہ جاب ہو۔ یہ مکس اپ ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اٹھے اور سب مردوں کو ہٹایا، بڑے تگڑے تھے، دیکھ کر سب ڈر گئے ہوں گے، ہٹایا اور جا کر بکریوں کو پانی پلایا۔ اب وہ ڈول بہت بڑا ڈول تھا، کئی مرد مل کر کھینچتے تھے، سب کو ہٹایا اور خود اکیلے وہ ڈول کھینچنا شروع کر دیا، پانی پلایا۔ وہ اپنے ریوڑ کو لے کر چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تو جو بھی خیر میری طرف نازل فرمائے میں محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ جب بھی انسان کو کوئی حاجت ہو یہ دعا اسے کرنی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔
اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی اپنی فقیری کا اظہار کیا تو اللہ نے کیسے مدد فرمائی. فجاءت احداہما، تھوڑی ہی دیر گزری کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، حیا پر چلتی ہوئی. قرآن نے عجیب محاورہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ با حیا، وہ حیا پر چل رہی تھی، اس کے قدم گویا کہ حیا میں تھے، نہایت ہی با حیا. کہنے لگی کہ میں ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں. حضرت موسیٰ وہاں پہنچے، وقص علیہ القصص، سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میں یہاں پہ آیا ہوں. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ظالم قوم سے آپ نجات پا چکے ہیں، یہاں ان کا کوئی اقتدار نہیں ہے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے، یہ مشہور ہے لوگوں میں. اور اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آ جائے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو یہ شعیب وہ پیغمبر نہیں ہیں، دونوں کا زمانہ بالکل الگ ہے. ان کا نام بھی شعیب ہے لیکن یہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. جیسا کہ پیغمبروں کے نام پر نام ہوا کرتے ہیں تو یہ ان کا نام بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے نام پر تھا، لیکن یہ پیغمبر نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس رہیں. ان 2 لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ابا جان انہیں اپنا آپ ملازم ہی رکھ لیں، اجیر بنا لیں اسے. بہترین اجیر وہ ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. قوی کا تو اندازہ ہو گیا کہ جو ڈول کئی مرد مل کر کھینچتے تھے حضرت موسیٰ نے اکیلے ہی کھینچ لیا. اور امین کا اندازہ اس سے ہوا کہ جب چلنے لگے، روایتوں میں ہے آپ نے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور خود آگے آگے چلے. تو جو اتنا باحیا ہو وہ یقیناً مالی معاملات کے اندر بھی امین ہوگا. جس کی نظر میں امانت ہے اس کے کام میں بھی امانت ہوگی. تو بڑی سمجھدار یہ خاتون تھی. کچھ دن گزر گئے ہوں گے تو حضرت وہ جو بزرگ تھے شعیب، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ یہاں ہمارے پاس رہ رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں، لیکن مہر کیا ہوگا کہ 8 سال آپ ہمارا کام کریں گے، 8 سال آپ یہاں رہیں گے. نکاح کر دوں گا، نکاح کے بعد آپ 8 سال یہاں رہیں گے اور ہمارا یہ سارا کام کاج آپ سنبھالیں گے. اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا. میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا اور آپ مجھے انشاءاللہ اچھی ڈیل کرنے والا پائیں گے، اچھا معاملہ کرنے والا پائیں گے. فرمایا کہ ذالک بینی و بین، ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. جو مدت بھی پوری کروں تو مجھ پر کوئی الزام نہیں ہوگا. 8 سال تو یقیناً ہے، 10 سال بھی پوری کر سکتا ہوں. اور اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر ہمارا وکیل ہے، ہمارا گواہ ہے. یہاں یہ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ٹھکانہ عطا فرمایا تو یہاں شعیب سے معاہدہ ہو رہا ہے نا حضرت موسیٰ کا، تو وہاں اہل مدینہ سے معاہدہ ہوا تھا. مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر وہاں بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت ہوئی تو پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، وہ بھی ایک معاہدہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد 8ویں ہجری میں آ کر مکہ فتح کیا، لیکن 10 برس گزرے تو خالی کروایا. اب دیکھیے 2 مدتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اشارات ہو رہے ہیں کہ آنے والے واقعات میں اتنی ہی مدت لگے گی. فلما قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کی، روایت میں ہے کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ بھی واپس آئیں گے. وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنے اہل کو لے کر وہاں سے راتوں رات روانہ ہوئے مصر کی جانب. تو طور میں دیکھا کہ ایک آگ جل رہی ہے، گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے،
ایک آگ مجھے محسوس ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، راستے کا پتہ چل جائے، بھول گئے تھے راستہ، اندھیری رات تھی، یا کوئی انگارہ مل جائے تاکہ آپ وہ تاپیں۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ خیر وہاں اس کی ضرورت تھی حرارت کی، تو ہو سکتا ہے کہ میں آگ بھی لے آؤں جس سے کہ آپ اپنا جسم وہ گرم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی جبل طور پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جبل نور پر۔ ادھر طور تھا، ادھر نور تھا۔ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدت پوری ہونے پر اپنے معجزات اور صدیقوں کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، اور پھر جتنے متکبرین تھے ان کی اکڑ فون نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد ذکر ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو کس طرح ہم نے ان سے مکالمہ کیا اور ان کو نبوت اور رسالت سے نکالا۔ اس موقع پر نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے فصیح ہے، اس کی زبان بہت صاف ہے، تو میرے مددگار کے طور پر انہیں میرے ساتھ بھیجیے، یصدقونی، کہ وہ میری تصدیق کرتے رہے۔ میں جو بات کہوں تو ہارون ساتھ تائید فرمائے، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک کہی جا رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے وہ جھٹلائیں نہ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں کچھ ہلکی سی لکنت تھی، تو کہیں وہ الزام نہ دیں کہ آپ تو صحیح بات نہیں کر سکتے، آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ صورت میں آ رہا ہے کہ فرعون نے یہ طعنہ دیا تھا۔ اب یہ جو کہا کہ میرا مددگار مجھے چاہیے جو میری تصدیق کرے، دیکھیے ساتھ مصدق ہو، تصدیق کرنے والا ایک ساتھ ہو تو حوصلہ قائم رہتا ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی صورت میں صدیق بھائی ملے، وہ بھی آپ کے تصدیق کرنے والے تھے۔ اور یہاں پر یہ اگلی ہی آیت میں ہے سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بازو آپ کے بھائی سے مضبوط کریں گے، یعنی آپ کے بھائی کو آپ کا دست و بازو بنا دیں گے۔ تو اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنایا۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کی دعا گزر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَخِي، میرے اہل سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دیجئے اور میری کمر اس سے مضبوط کر دیجئے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مصدق علی کو بنایا، یعنی حضور صلی اللہ حضرت ہارون کا ذکر ہے، لیکن واقعات چسپاں ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ پر۔ اور یہ بھی تو ہے کہ یعنی یہاں پر مصدق یہ رہے، اور جب آپ نے ہجرت کا سفر کیا تو وہاں بھی تو صدیق ساتھ تھے، تو صدیق ہونا چاہیے، اس سے کام میں مدد ملتی ہے۔ فرعون کے پاس پہنچے، یہاں ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے ان واقعات کا۔ فرعون نے کہا میرے درباریوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی الہ ہے۔ اب یہاں الہ حاکم کے معنوں میں آ رہا ہے۔ الہ کا معنی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف معبود کے معنوں میں نہیں، اس کا معنی کافی وسیع معنی ہے۔ تو یہاں الہ بمعنی حاکم ہے کہ تم جانتے ہو کہ میرے سوا کوئی تمہارا حاکم نہیں ہے۔ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے آپ اینٹیں بنوائیں، یعنی جیسے بھٹے میں اینٹیں بنتی ہیں تو ایک وہ بھٹا بنواؤ اور اس میں اینٹیں پکواؤ، اور اس سے ایک بلند ٹاور میرے لیے بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں ہے، اس پہ چڑھ کر میں دیکھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو
تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کہ ٹاور پر مینار پہ چڑھ کے تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو وہ دیکھ سکے گا۔ تو بس دیکھیے کہ پھر ایسے متکبر اور اس کے لشکر کو ہم نے کس طرح دریا میں غرق کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان کو جہنم میں جانے والوں کا امام بنایا، آئمہ بنایا، لیکن کہاں کا؟ جہنم میں جانے والوں کا یہ پیشوا ہے۔ دنیا میں بھی یہ لوگوں کو جن کاموں کی دعوت دیتے تھے وہ گناہ کے کام تھے، آخرت میں بھی یہ جہنمیوں کا بڑا ہوگا۔ اشارہ اس جانب کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، ان سرداروں کا بدر میں ایسا ہی انجام ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب یہ 2 سال ہی تو گزرے تھے، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہجرت کے بعد، اسی ہی رمضان کا مہینہ تھا کہ 17 رمضان کو ابو جہل اور اس کے سردار بدر میں اپنے انجام کو پہنچے، اور جو بچ گئے آہستہ آہستہ مارے گئے، اور بالآخر فتح مکہ کے بعد تو سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر دنیا میں لعنت ہے اور قیامت کے دن یہ قبیح ہوں گے اور برے ہوں گے۔ یہ بات یہاں ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد جو واقعات آ رہے ہیں ان میں اہل مکہ کو تنبیہات کی جا رہی ہیں۔ پہلے تو اشارات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کی جانب، اب اہل مکہ کو تنبیہات ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی جب کہ ہم پہلی قوموں کو ہلاک کر چکے تھے۔ یہ جو فرمایا کہ ہلاک کر چکے تھے، تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سے تورات نازل ہوئی اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ عذاب سے پوری قوم کو ہلاک کیا گیا۔ کچھ نہ کچھ لوگ ہر زمانے میں صحیح دین پر اور شریعت پر قائم رہے۔ جب کچھ نہ کچھ لوگ ہوں تو پھر عذاب نہیں آیا کرتا، تو عذاب نہیں آیا۔ البتہ جہاد کا طریقہ مشروع کر دیا گیا۔ جو کام پہلے عذاب کی صورت میں ہوتا تھا اب وہ جہاد کی صورت میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اس میں بصیرت کی روشنیاں، ہدایت اور رحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی شان کی کتاب قرآن عطا فرمایا۔ اشارہ ہے کہ یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، ان واقعات کا صحیح بیان یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ آپ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں آئیے، آپ وہاں موجود تو نہیں تھے، نہ ہی آپ اہل مدین میں تھے، نہ طور کے پاس آپ موجود تھے، لیکن یہ صحیح آپ بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آپ کو جو کچھ اطلاع مل رہی ہے، جو خبر مل رہی ہے، یہ اللہ جل شانہ کی جانب سے ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مکہ والے ہیں، اگر ہم رسول نہ بھیجتے ان کے پاس اور گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیتے تو یہ لوگ کہتے ربنا ارسلت الینا رسولا، ہمارے رب آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے۔ اچھا، اب ہم نے جب رسول بھیج دیا، حق آ گیا، اب کہنے لگے ہیں کہ جیسی کتاب، جس انداز کی کتاب موسیٰ کو ملی تھی ویسی کتاب ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس تو وحی آتی ہے تھوڑی، کبھی ایک صورت، کبھی 2 صورتیں۔ حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی ایک کتاب مل گئی تو ویسی کیوں نہیں؟ یعنی پہلے یہ تھا کہ رسول کیوں نہیں ہے، جب رسول بھیج دیا اب کہتے ہیں کہ موسیٰ جیسی کتاب کیوں نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو اس وقت لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا، تو جو نہ جن کی طبیعت میں ضد ہو وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانا کرتے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ جان لیجئے کہ انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ انکار کی وجہ، جو جڑ ہے انکار کی، وہ بتا دی کہ لوگ جب اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ کوئی اور بات نہیں مانتے۔
گمراہی کی اصل وجہ وہ یہی ہے۔ اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے قرآن نازل کیا تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں، اور جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور اس سے پہلے بھی ہم مسلم ہی تھے۔ یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے کہ پہلے اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، تورات پر عمل کرتے تھے۔ جب قرآن آیا تو انہوں نے سنا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا اور قرآن کو بھی مانا۔ فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، انہیں اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانا وہ اجر، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ایک اجر اور ملے گا۔ بما صبروا، یہ انہوں نے صبر کی، یعنی دین پر ڈٹے رہے۔ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، جو دین دیا گیا، وہ بھی اسلام ہی تھا۔ چنانچہ یہود کے اہل علم نے فوراً پہچان لیا کہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تبلیغ میں مکہ کے زمانے میں کہ فلاں سردار بھی مسلمان ہو جائے، فلاں سردار بھی مسلمان ہو جائے، تو اسلام کو فروغ ہو، اسلام کی اشاعت ہو۔ تو آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت دینا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس لیے ان کی فکر میں نہ پڑے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو ہدایت کا نور عطا کرنا ہے، کس کی قسمت میں ہدایت ہے، اس لیے آپ ان کی فکر نہ کریں۔ اچھا، جب انسان اسلام قبول کرتا ہے یا ہمارے زمانے میں دین پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو ایک اندیشہ وہ سر اٹھانے لگتا ہے کہ اگر میں نے یوں کاروبار کیا، یوں جاب کی، یہ کام کیا تو میری روزی تنگ ہو جائے گی۔ مشرکین مکہ ان کو بھی ہی اندیشہ تھا، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ پر ایمان لائے تو نتخطف من ارضنا، تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ فرمایا کہ کیا ہم نے ان کے لیے اس حد حرم کو، اس حرم کو کیا ہم نے ان کے لیے جائے امن نہیں بنایا؟ کس بات کا خطرہ ہے؟ یہ امن سے رہ رہے ہیں، دنیا میں ادھر ادھر فساد ہوتا ہے لیکن حرم میں امن ہوتا ہے۔ تو کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب ہم نے پہلے سے اس کو امن جائے امن بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ امن عطا فرمائے گا۔ یہاں حرم میں ہر طرف سے ہر چیز کھینچی چلی آتی ہے، اور یہ خاص ہماری طرف سے رزق ہوتا ہے۔ تو اب بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی کسی کے دل میں یہ اندیشہ ہو کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے گی یا رزق میں تنگی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ کتنی بستیاں ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، اپنی عمارت پر، کہ ہمارا GDP سب سے زیادہ ہے، اس پر اتراتی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ جب پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی معیشت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی عمارت پر، دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کا کرم سمجھے، اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اب قانون اہلاک ہے کہ ہم کیسے اور کب ہلاک کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تک ہم کسی مرکزی بستی میں، کسی مرکزی شہر میں رسول نہیں بھیج لیتے جو لوگوں کو ہماری آیتیں، ہمارے احکام پڑھ کر سنائے، اس وقت تک ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کیا کرتے۔
اور بستی اس وقت تباہ ہوتی ہے جب لوگ رسول کی بات ماننے سے اور حکم الہی سے سرتابی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہو اور وعدہ پورا ہونے والا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جسے ہم نے دنیاوی ساز و سامان عطا کیا اور قیامت کے دن وہ گرفتار ہو کر آئے گا؟ جیسے قارون، بہت کچھ ملا لیکن جہنم میں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن پکار آئے گی، اللہ فرمائے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، امتوں سے سوال ہوگا کہ تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا، رسولوں کی پکار کا تم نے کیا جواب دیا۔ یعنی اس سے پہلے جتنے سوال تھے وہ توحید کے بارے میں تھے، اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کو تم نے مانا یا نہیں مانا، رسول کے بارے میں یہ سوال ہے۔ چنانچہ ان کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن ہونے کے لیے جیسے اللہ کو ماننا ضروری ہے، ویسے ہی رسول وقت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے دور میں جو رسول ہیں اس زمانے کے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ قبر میں بھی تو جو 3 سوال حضور علیہ السلام نے فرمائے ہیں، ایک سوال رب کے بارے میں ہے، ایک دین کے بارے میں ہے، اور ایک سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ خالق بھی وہ ہے اور اختیار کرنے والا، منتخب کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ کو اختیار ہے ہر چیز کا۔ عالم کل بھی اللہ ہے، اس لیے وہ اللہ لا الہ الا ہو، الہ بھی صرف اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ شرک چھوڑو، شرک چھوڑ دو اور اللہ کو مانو۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ دیکھو، اگر اللہ ہمیشہ رات ہی رکھے تو کون ہے جو دن لے آئے، اور اگر اللہ ہمیشہ دن ہی دن چڑھائے رکھے تو کون ہے جو رات لائے۔ اب دن کے فائدے الگ ہیں، رات کے فائدے الگ ہیں، تمہارا نظام زندگی وہ ٹھپ ہو کر رہ جائے تو یہ اللہ ہے جس نے گردش لیل و نہار رکھی، رات کو تم آرام کرتے ہو، دن کو کام کرتے ہو۔ تو جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے وہی تمہارا الہ اور معبود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ ذکر فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اسرائیلی تھا، اور حضرت کا چچا زاد بھی تھا، کزن تھا حضرت کا، ایمان لایا تھا لیکن منافق تھا۔ پہلے جتنی آیتیں ذکر ہوئی ہیں سورت میں، اس میں یہ فرمایا گیا تھا، یہ سمجھایا گیا تھا کہ حکومت کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے بیکار ہے۔ پھر اہل مکہ کو تنبیہات فرمائیں۔ اب دولت کی طاقت کا بیکار اور بے سود ہونا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ ابھی حضرت موسیٰ کے قصے کا تسلسل ہے۔ مکہ میں ابو جہل وغیرہ کے پاس حکومت کی طاقت تھی، ابو جہل کے پاس حکومت کی طاقت تھی، ابو لہب ولید بن مغیرہ کے پاس دولت کی طاقت تھی۔ ہجرت کے 2 سال بعد ہی غزوہ بدر میں دونوں طرح کی طاقتیں ٹوٹ گئیں۔ فرعون دریا میں غرق ہوا تھا، ابو جہل کی لاش کنویں میں گرائی گئی۔ وہ قلیب بدر آج بھی میدان بدر میں موجود ہے، اور ابو لہب ساتھ نہیں آیا تھا۔ تو مکہ میں ایک نہایت خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا اور ذلت کے ساتھ وہ مرا ہے۔ وما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ تو قارون کے قصے سے دولت کا الہ ہونا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دولت تمہاری الہ نہیں ہو سکتی۔ تو قارون حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا، سرکشی کی، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی، اور بڑے خزانے ہم نے اس کو عطا کیے تھے۔ سیٹھ تھا، اسرائیلی سیٹھ، بڑا سیٹھ تھا یہ۔ ہم نے یعنی اسے یہ سمجھایا تھا، 5 باتیں فرمائی جا رہی ہیں،
اور یہ صرف قارون کے لیے نہیں بلکہ جنہیں بھی اللہ نے جن کو دولت کی نعمت عطا فرما رکھی ہے وہ اپنی دولت کا استعمال کیسے کریں، 5 ہدایتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، دیکھو اپنی دولت پر اتراؤ نہیں، غرور نہ کرو، اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جتنا اللہ نعمت عطا فرمائے اتنا ہی انسان کا سر اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے۔ دوسری نصیحت وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے آخرت بنا، ایسے کام کر کہ یہ تمہاری دولت یہ آخرت بینک میں جمع ہوتی چلی جائے۔ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت ولا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا میں اللہ نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے اسے بھی فراموش نہ کر، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں جتنی ضرورتیں کھانے پینے رہنے پہننے کی تو وہ اپنی ضرورتیں پوری کر۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ سب کا سب خرچ کر دو، اپنے اوپر استعمال کرو، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر خرچ کرو، جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے رب نے تجھ پر احسان کیا تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ پانچویں نصیحت وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، سرمایے کے بلبوتے پر معاشرے میں سیاسی، اقتصادی، تمدنی، معاشری، اخلاقی فساد مت مچاؤ۔ ہم اپنے حالات میں دیکھتے ہیں مارکیٹ کبھی اپ ہو جائے گی کبھی ڈاؤن ہو جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے، اور اسی دولت کے بلبوتے پر حکومتیں اڑا دی جاتی ہیں اور ملک کے اندر ایک بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، بد اخلاقی کو فروغ دیا جاتا ہے اسی دولت کے بلبوتے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی قارون کے ذریعے ہم سب کو کہ دیکھو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کسی طرح کا فساد، یعنی فساد صرف یہی نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے انسان لڑنا شروع ہو جائے، یہ اقتصادی فساد، تمدنی فساد، اخلاقی فساد، سیاسی فساد، یہ ساری چیزیں فساد فی الارض میں شامل ہیں۔ دیکھو اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جواب میں کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، آپ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یوں خرچ کرو یوں خرچ کرو، یہ مال کسی کا نہیں دیا ہوا، میری جو کاروباری سمجھ بوجھ ہے، میرے پاس جو ہنر ہے، اس سے میں نے یہ مال کمایا، میرا مال ہے جیسے چاہے میں خرچ کروں۔ فرمایا کہ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کی ہیں جو قوت میں اس سے کہیں زیادہ تھیں اور جن کا جد تھا ان سے زیادہ تھا؟ تو یہ فرعون اکیلا، یہ قارون، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہ کشمکش چل رہی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام روایت میں ہے کہ واز فرما رہے تھے تو قارون کے شیطانی ذہن میں ایک منصوبہ آیا، وہ خوب بن ٹھن کر باہر آیا۔ اس زمانے میں گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، گدھے ہوں گے، اور اپنا جو نوکر چاکر تھے۔ آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ آگے پیچھے گاڑیاں اور ہوٹر بج رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو واز فرما رہے تھے، حضرت تو پیغمبر تھے سادہ، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کے سامنے سننے کے لیے۔ تو بڑی ٹھاٹ باٹ سے نکلا، اب لوگوں کی توجہ بٹ گئی۔ کن لوگوں کی؟ جن کا مقصد زندگی دنیا تھا، جو دنیا کو ترجیح دیتے تھے، انہوں نے جب یہ شان و شوکت دیکھی تو نگاہیں خیرہ ہو گئی، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ ٹھاٹ باٹ نصیب ہو جو قارون کو ملا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، ہی از دا لکی مین، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ وہ خوش قسمتی کس کو سمجھتے تھے؟ اس شان و شوکت کو۔ لیکن اسی وقت میں، اسی مجلس میں جو اہل علم تھے، یہ لفظ نوٹ کیجئے، جو اہل علم تھے، انہوں نے کہا افسوس تمہارے حال پر، افسوس تمہارے حال پر۔ دیکھو تم کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم ایمان لائے، تم نے نیک اعمال کیے،
اس پر اللہ جو ثواب عطا فرما رہا ہے وہ قارون کی اس دولت سے کہیں بہتر ہے. قارون کی اس دولت سے وہ ثواب، تمہارے پاس کتنی بڑی دولت ہے، وہ ثواب بہت بڑی دولت ہے. اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور بعض اوقات اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ سب فانی ہے، لیکن ثواب یہ غیر فانی ہے، غیر فانی ہے. جی یہ غیر فانی ہے. چلیے بات یاد آ گئی، عرض کیے دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام محو پرواز تھے. کسی شخص نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، سبحان اللہ، آل داود کو کیا شان و شوکت نصیب ہوئی. اس کے ذہن میں یہ باتیں آ گئی ہوں گی کہ کہاں حضرت داود ایک چرواہے تھے، سپاہی بنے، فوجی بنے، پھر وہ داماد بنے، اور اس کے بعد سسر کے انتقال کے بعد ان کو اقتدار ملا، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان. تو کتنا عروج اور شان اللہ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ یہ نکلا. بات فوراً حضرت سلیمان تک پہنچ گئی. فرمایا کسے پیش کرو. لے آئے. ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ اب وہ ڈرنے لگا کہ کہیں سزا نہ ملے، حضرت ناراض نہ ہو جائیں. تو ڈرتا ہے. نہیں بولو، تم کیا کہا تھا؟ حضرت میں نے تو یہ بات عرض کی تھی. فرمایا لتسبیحۃ واحدہ یتقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داود. یہ تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے نا، تو ایک مرتبہ سبحان اللہ جسے اللہ قبول کر لے، یہ آل داود اور سلیمان کی دولت، حکومت اور علم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جو کچھ ان کے پاس دنیا کی چیز ہے اس سے کہیں زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ. اب یہ ایمان اور عمل صالح کے بعد کتنی نعمتیں ہیں، یعنی اس پر جو ثواب ملتا ہے کتنی بڑی دولت ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے اس دنیا میں. آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا سکھانا، قرآن کی آیات، دین کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت سیکھنا سکھانا، یہ 1000 مقبول رکعتوں سے افضل ہے. مقبول رکعتوں سے افضل ہے. اور رمضان میں پھر تو ہر چیز کا ثواب کہیں بڑھ جاتا ہے. اب پہلے ہم نے نماز عشاء پڑھی، پھر تراویح میں شریک ہوئے، قرآن سنا، اور اب ہم قرآن پاک کے مضامین سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور کتنی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہزاروں مقبول رکعتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. بہت بڑا ثواب ہے. تو اہل علم نے یہ بات کہی کہ یہ ثواب قارون کی دولت سے کہیں بہتر ہے. اب یہاں اس لفظ پر غور کیجئے کہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے. بات یہ ہے کہ جن کی سوچ یہ ہو، جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جو دنیا کی دولت سے ان کی آنکھیں چندیاتی نہیں، ڈالرز دیکھ کر وہ پھسلتے نہیں ہیں، اصل میں اہل علم یہی ہوتے ہیں. یہ ہیں اہل علم. اور جو ریالوں پر اور ڈالروں پر پھسل جائیں، بہک جائیں، وہ دنیا پرست لوگ ہیں. ان کا ذکر بھی اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ان کے سامنے اس کا قصہ بیان کیجئے کہ جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا، لیکن پھر وہ زمین کی طرف اور پستی کی طرف مائل ہو گیا اور دنیا کا کتا بن گیا. فمثلہ کمثل الکلب. تو اہل علم نے یہ بات کہی ہے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں. اب اسی دن ہوا یا کچھ دنوں کے بعد ہوا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. تو ہم نے قارون کو اور اس کے گھر، اس کے خزانوں کو، جو کچھ بھی تھا اس کے بعد زمین میں ہم نے دھنسایا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ زمین میں دھنس رہا ہے، وہ چیخ و پکار کر رہا ہوگا، اس کے نوکر چاکر وہ بھی تھے، لیکن کوئی بھی دھنسنے کے لیے تیار نہیں ہوا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ. کوئی مدد کے نہیں آیا. اپنی جان کوئی بھی نہیں دیتا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ باس فکر نہ کرو، ہماری جان آپ پر قربان،
جان ہم پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں جی. جب وقت آتا ہے تو کوئی بھی نہیں چھڑاتا، سب اپنی اپنی جان بچاتے ہیں. تو فرعون بھی لوگوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے زمین میں اللہ نے دھنسا دیا. اب دیکھیے پھر کیا ہوا. اصبح الذین، اچھا ابو لہب کے ساتھ بھی تو دیکھیے یہی کچھ ہوا تھا. گھر والوں نے، یعنی اتنی سمیل آ رہی تھی اسے، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. بالآخر یہ حبشی، آج بھی مکہ میں ہے نا، یہ اس زمانے میں، قدیم زمانے سے مکہ میں آتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. ان کو اجرت پہ بلایا گیا اور انہوں نے گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس کو دھکیل کر اس گڑھے میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. مکہ میں دیکھیں کوئی ابو لہب کی قبر آپ کو نہیں ملے گی. حالانکہ بنو ہاشم میں سے تھا، حضور علیہ السلام کا سگا چچا تھا، کوئی قبر اس کی نہیں ملتی. تو یہی انجام ابو لہب کا ہوا. اس کو زمین میں دھنسائے، اس کو بھی گویا کہ زمین ہی میں دھنسایا گیا، جو مکہ کا قارون تھا. فرمایا کہ جو لوگ کل یہ تمنا کر رہے تھے کہ وہ قارون جیسے ہو جائیں، آج کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے. اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ماپ کے دیتا ہے. اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی زمین میں دھنس چکے ہوتے. افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. گزشتہ واقعات میں سمجھایا گیا تھا کہ حکومت، وجاہت، اور اس واقعے میں سمجھایا گیا ہے کہ دولت حق کا معیار ہے نہ عزت کا. عزت اور حق کا معیار حکومت اور دولت نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین ہے. یہ ہے میزان. اب سورہ کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کا معاملہ تو ان کا یہ رہا، آخرت کس کی بہتر ہوگی؟ آخرت اس کی بہتر ہوگی جو فرعونی سوچ نہ رکھتے ہوں اور متقی ہوں. فرعون کیا تھا کہ انا فرعون علا فی الارض، لیکن آخرت کا گھر ہم اسے عطا کریں گے، جنت اسے عطا کریں گے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں سرکشی نہ کرتے ہوں اور زمین میں فساد نہ برپا کرتے ہوں، انہیں ہم جنت عطا فرمائیں گے. اور پھر اصول بیان فرما دیا، ایک نیکی لائے گا 10 گنا اس سے بہتر پائے گا، اور جو برائی لائے گا تو جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہی سزا ملے گی. اب آخر میں ایک وعدے کا ذکر، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس وعدے کو یاد رکھیے. شروع میں ایک وعدے کا ذکر ہے کہ ہم آپ کے پاس، یعنی موسیٰ سے فرمایا گیا کہ ہم یہ بچہ آپ کے پاس واپس لائیں گے. اور پھر اللہ نے کہا کہ فرددناہ، ہم نے وعدہ پورا کیا. اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے، جس نے قرآن کی تبلیغ آپ پر فرض کی ہے، وہ آپ کو معاد کی جانب ضرور لائے گا. جیسے حضرت موسیٰ کو موسیٰ کے پاس پہنچایا، وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اس کے قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں نا. جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی ذات کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، ذاتی احترام تو آپ کا سب لوگ کرتے تھے، لیکن اس تبلیغ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو معاد کی جانب ضرور لائے گا، اور یہ وعدہ بھی پورا ہوگا. جیسے موسیٰ سے کیا وعدہ پورا ہوگا، ایسا ہی ہوا. پھر ایسا ہی ہوا. یہ معاد مکہ کو کہا گیا ہے، معاد مکہ ہے. معاد کا معنی ہے مقام عود، لوٹنے کی جگہ. انسان جہاں بھی جائے لوٹ کر وہیں آتا ہے. اور مومن کا اصل ٹھکانہ تو مکہ ہی ہے، جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو. ہمارے دلوں میں ہر وقت مکہ اور مدینہ وہی بسے رہتے ہیں. اور وہاں پہنچ کر مکہ کو ام القریٰ، بستیوں کی ماں، یہ بھی تو فرمایا گیا، ام القریٰ. وہاں پہنچ کر یوں ہی سکون ملتا ہے جیسے آغوش مادر میں سکون ملتا ہے. مکہ عجیب شہر ہے، عجیب شہر ہے. ہاں، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں،
یہ ناران، کاغان، انگلینڈ، UK اور فلاں سیر کرتے رہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ دل اکتا جاتا ہے، اور 2-4 دفعہ چلے جائیں تو کہ دفعہ کرو، کہاں جانا ہے، کسی اور جگہ تلاش کرو۔ مکہ عجیب جگہ ہے، دل نہیں اکتاتا اور بار بار وہاں جانے کو دل چاہتا ہے، جیسے اپنی ماں کو ملتے ہوئے انسان اکتاتا نہیں ہے۔ مکہ ام القریٰ ہے، بار بار وہاں جانے کو دل چاہتا ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ لَهُ الْحُكْمُ سے یہ معلوم ہوا کہ الہ یہاں بمانے حاکم کے، لا الہ الا اللہ میں اس مقام پر الہ بمانے حاکم کے ہے، لا الہ یعنی لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، جو بھی حکومت کرتا ہے زمین پر وہ اللہ کے حکم کے تابع حکومت کرنی چاہیے، انڈیپینڈنٹ کوئی بھی حاکم نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا اس میں کہ وَلَا يَصُدُّنَّكَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، جس اللہ نے یہ بے توقع قرآن عطا کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا سورہ شورى میں، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا اس سے پہلے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ تو جس اللہ نے یہ بے توقع کتاب عطا فرمائی، یقیناً یہ کتاب رحمت ہے، وہ اللہ یقیناً آپ کو فتح و نصرت کی بھی رحمت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جب اللہ رحمت فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے تو کافروں نافرمانوں کی مدد نہیں کرنی، خواہ وہ اپنی قوم کے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی طرف کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اور یہاں فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ آخری ارشاد ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ ہلاک ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، حکومت اسی کی ہے، اس لیے اسی کی حکومت میں رہتے ہوئے، اسی کا حکم مانتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو، لوٹ کر بالآخر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا علم و فہم عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان دنوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر، آپ کے بھائی، آپ کے داماد کو ظالمانہ شہید کیا گیا، اے اللہ ان کی شہادت کو اس امت کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور جیسے سیدنا علی نے اپنی زندگی بسر کی امت کی فلاح کے لیے، اے اللہ ہمیں بھی امت کی خدمت کرنے اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔